یہ زمانہ کفر سے بھی بدتر ہے، فحاشی کا، عریانی کا، معصیت کاری کا، گناہ گاری کا، نافرمانی کا، اور شیطان نے ہزارہا طریقے وضع کر لیے ہیں، گھر بیٹھے گناہ کے راستے کھول دیے ہیں فیس بک کی شکل میں۔ فیس بک کے ذریعے بڑی خیر بھی ہے، اچھائی بھی پھیل رہی ہے، مگر وہ بچے بچیاں بیٹے بیٹیاں جن کا ایمان، جن کا دین، جن کا تقوی کمزور ہے، پختگی نہیں آئی، ان کے لیے شیطانی راستے بھی اسی فیس بک میں ہیں۔ ڈبل آئیڈینٹیٹیز، دوہرے ناموں کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، اور اس طرح شیطان کے گرداب میں بچے بچیاں پھنس جاتے ہیں۔ اور یہ اس وقت تک اس کا تدارک نہیں ہوتا، پھر زندگی میں دوغلا پن آ گیا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے امور بھی انجام دیتے ہیں جو باعث دوزخ و جہنم بھی بن سکتے ہیں۔ بعض امور حیا کے خلاف بھی انجام دیتے ہیں، اللہ رسول کی ناراضگی کے امور بھی، حرام امور بھی ہم جمع کرتے ہیں، مکسچر بنا لیے ہم نے، گناہ کو اور نیکی کو، نافرمانی کو، فرما برداری کو۔ اور نوجوانی کی عمر اتنی ناپائیدار عمر ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ پھسلتے پھسلتے اچانک انسان گڑھے میں، ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ بیٹیاں ہوں، بیٹے ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، پاکیزگی، عفت پہ زور دو، اپنی زندگیوں میں طہارت پیدا کرو، پیورٹی، گناہ کی آلودگی اور پلیدی سے بچو، معصیت کاری سے بچو۔ بیٹیاں ہیں تو ان کی نگاہیں ایسی بن جائیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نگاہ کا فیض ہوں، کسی حرام شے پہ نہ ٹکیں، ہر اس غیر کی طرف دھیان نہ کریں نگاہیں جس کو دیکھنے سے حرام، گناہ اور شہوت داخل ہوتی ہے۔ کان سے بھی حرام آتا ہے، نگاہ سے بھی حرام آتا ہے، زبان سے بھی حرام آتا ہے، ہاتھوں سے بھی حرام کا ارتکاب ہوتا ہے، پیٹ میں بھی حرام جاتا ہے، قدم بھی حرام کی طرف اٹھتے ہیں، دل و دماغ سے بھی حرام کی راہ کھلتی ہے۔ الغرض ظاہر و باطن کا ہر عضو حرام کے لیے ایک دروازہ رکھتا ہے اور حلال کے لیے بھی دروازہ رکھتا ہے۔ میرے بیٹے بیٹیوں اور اہل ایمان اور اہل اسلام، حرام پر ہر دروازہ بند کر دو، بند کر دو، صرف حلال کے، امانت کے، عفت کے، طہارت کے دروازے کھول لو۔ اور جوان بچے بچیاں ایسے لگیں جیسے اللہ کی زمین پر فرشتوں کے پیکر چل رہے ہیں، تقویٰ کے پیکر، طہارت کے پیکر۔ آپ کی نگاہیں غیر کی طرف نہ اٹھیں، جسموں کو آلودگی نہ چھوئے، روحوں میں گناہ نہ جائے، اور ذوق اور لذت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اور عبادت میں ہو، اور شہوتوں سے پاک ہو جائیں، نفس اور شیطان کے حملوں کے خلاف جنگجو ہو جائیں۔ نوجوان بچے بچیاں پیکر بن جائیں عشق رسول اور اتباع رسول کا، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا۔ اور میرا دل خوش کرو میرے بیٹے بیٹیوں، تمہاری آنکھیں اللہ کی محبت میں برسا کریں اور تمہارے دل خدا کے خوف میں تڑپا کرے، تمہاری جبینوں کو سجود کی لذت ملے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے مصلے پہ جایا کرو، بری صحبتوں کو چھوڑ دو، بری سنگتوں کو چھوڑ دو، لعنت بھیجو بری صحبتوں اور سنگتوں کو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں، اللہ سے دور کر دیں۔ کب آئے گا وہ وقت جب میں وابستہ سب نوجوانوں اور آقا کی امت کے جوانوں کے چہروں پر عبادت کا نور دیکھوں گا؟ کب آئے گا وہ وقت جب آپ کی جبینیں سجدوں کے نور کی وجہ سے چمکیں گی؟ کب آئے گا وہ وقت جب آپ تقویٰ کے پیکر ہوں گے، حیا کے پیکر ہوں گے، دین تمکن پکڑے گا آپ کی زندگیوں میں، ایمان کی غیرت ہوگی، شرم اور حیا ہوگا، آقا کی اتباع ہوگی، اولیاء صالحین کا طریقہ آپ کی زندگیوں سے نظر آئے گا۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، بعض اوقات زیادہ وقت عبادت میں، طاعت میں، خیر میں گزرتا ہے، طویل عرص، ایک لغزش آتی ہے، بس زمانے کے بعد، عرصے کے بعد ایک بار پاؤں پھسلتا ہے، ایک چشم زدن میں صدیوں اور سالوں کی محنت برباد چلی جاتی ہے۔ بس اللہ سے دل لگاؤ، میرا یہ درس ہے، ہاتھ جوڑ کے التجا کرتا ہوں اپنے بیٹوں بیٹیوں کو۔ جوانی کا وقت ہے بیٹو، میری بیٹیاں، اس جوانی میں جو جڑ گیا وہ کٹے گا نہیں۔ یہ جوانی کا وقت ہے، جڑنے کا وقت ہے، مولا سے عشق کرنے کا وقت ہے۔ باڑ میں پھینک دو سارے عشق اور محبت، لعنت بھیجو
ان سب محبتوں رغبتوں پر روند ڈالو قدموں سے ساری جھوٹی محبتوں کو. محبت کرنی ہے مولا سے کرو, عشق کرنا ہے مولا سے کرو, ہر ایک سے کٹو مولا سے جڑو, اور نماز کو اس کے نظارے کا بہانہ بناؤ اور اذا اس کے عشق کا ترانہ بناؤ. کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ